بسم اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ قانون بیان ہوا تھا کہ موصوف ہو مضاف صفت بنے مضاف لے یہ ٹھیک نہیں۔ اس پر سوال ہوا تھا مسجد الجامع، یہ سارے موصوف مضاف ہیں کدھر؟ تو جواب دیا تھا کہ یہ ان کے موصوف ہیں ہی نہیں ہیں، موصوف درمیان میں محذوف ہے، اس کو قائم مقام کیا ہے۔ یاد ہے گل کہ بھول گئی؟ دوسرا یہ تھا کہ صفت مضاف بنے موصوف مضاف لے بنے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی۔ اب اس پر سوال ہے، اس کا جواب سنیں بھئی۔ جرد و قطیفتن کی یہ جرد اصل میں صفت ہے تو قطیفہ موصوف ہے۔ قطیفتن جردن، چادر ایسی چادر جو پرانی، جرد میں نہیں پرانی، تو صفت کو موصوف سے مقدم کیا اور اضافت کر دی جرد و قطیفتن۔ سنیں اسی طرح سیاب موصوف ہے تو اخلاق صفت ہے، پرانے کپڑے ایسے کپڑے جو پرانے ہیں، پھر صفت کو مقدم کیا موصوف کی طرف مضاف کر دیا۔ تو شارح علامہ ابن عجب علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ اس میں بھی تعویل ہے، اس میں بھی فراشیہ پڑھیے شاباش۔ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف یا صفت کی اضافت موصوف کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب سوال دوسری صورت چل رہی کہ بھئی اضافت موصوف کی طرف ٹھیک نہیں ہے۔ سوال ہے کہ یہ مثالیں موجود ہیں جن میں صرف کی اضافت ہے موصوف کی طرف، وہ ہے جرد و قطیفتن، اصل میں ہے قطیفتن جردن، چادر ایسی چادر جو پرانی ہے، پھر صفت کو موصوف سے مقدم کر کے اضافت کر دی، بن گیا جرد و قطیفتن۔ اسی طرح سیاب اخلاق سیاب بن سیابن بن سیاب اخلاق کپڑا کپڑے ایسے کپڑے جو پرانے، سو مفرد ہے نا، سیاب جمع ہے، کپڑے ایسے کپڑے جو پرانے، پھر صفت کو مقدم کیا مقدم کر کے اضافت کر دی اخلاق سیاب، تو یہ دیکھ لیں کہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف۔ اس کا علامہ نے جواب دیا کہ اس میں بھی اس میں بھی اے شاباش ہوں تو پڑھو تو پھر ساری گل منع کریے۔ یہ جواب ہے سوال مقدر کا۔ وہ سوال یہ ہے کہ تمہارا قول کہ صفت مضاف نہیں ہوتی اپنے، یہ تمہارا قول ٹوٹ گیا جرد و قطیفتن اخلاق و سیابن کے ساتھ۔ کیسے ٹوٹا؟ وذالک، اور یہ اس لیے کہ جرد صفت ہے قطیفہ کی، اخلاق صفت ہے سیاب کی، کیونکہ کہا جاتا ہے قطیفتن جردن ثیابن اخلاقن۔ آگے جو سمجھے پرانے، تو جواب دیا ہے کہ بأنہ متأول۔ جی اس میں کیا ہے؟ تعویل کی ضرورت کیوں پڑی؟ تعویل کی اس کا جواب اس لیے کہ جب دلالت کرتی ہے دلیل صفت کی اضافت موصوف کی طرف کے امتناع پر، کیونکہ لازم آئے گا کہ صفت موصوف سے مقدم ہو جائے، حالانکہ صفت موصوف سے مقدم ہو، یہ دلیل ہے۔ تو اب خواہ مجبوری ہوئی، واجب تعویل و واجب تعویل اشیاء کی، تاکہ ترک دلیل لازم نہ آئے، تاکہ کیڑی کہ صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ تعویل اس کی یہ ہے، دھیان کریں جی کہ یہ جو اضافت ہے نا،
یہ کو جتھے سمجھو تو کو جو دوجی شرح یہ اضافت بمانا من ہے، یہ اضافت بمانا من ہے، من ہے، یہ اضافت بمانا من ہے، اور نہیں ہے جرد صفت کس کی، صفا کی، اور لا اخلاق حقیقت میں صفت ہے کس، اگرچہ صفت ہے، اگر یوں پڑھے نا اس کو قطیفتن جر تو یہ اب صفت ہے، سیاب اخلاق اب صفت ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ موصوف ہے نا قطیفہ، اس کو حذف کر دیا، سیاب کو حذف کر دیا، دونوں کے موصوف کو حذف کر دیا، اور صفت کو موصوف کی جگہ میں استعمال کیا گیا اکیلا، جی تو استغنا ہو گئی موصوف کے لانے سے، لہذا کلی جرت کلا اخلاق۔ اب التباس ہو گیا بعض استعمالات میں کہ وہ جو پرانی شے ہے وہ کس جنس کی ہے، وہ کس جنس کے ہے، اور اخلاق جو ہیں جو پرانے ہیں وہ کس جنس کے ہیں، سنیں جی گل، تو پھر ان کے جو موصوفات تھے نا ان کو بعد میں لے اور ان کی اضافت کر دیا اپنی صفتوں کی طرف، یہ بات بیان کرنے کے لیے، نہ یہ کہ یہاں اضافت ہے کس کی، صفتوں کی اپنے موصوف کی طرف، تو کہہ دیا جرد و قطیفت اخلاق و سیابن، اور یہ اضافت بمانا من، یہ اضافت بمانا من، تھوڑا جا بھی دماغ تے ٹل دیو نا تے اے تکا لایا ہے، کی لایا ہے، تکا لایا ہے، جی سمجھے پہ تے او سیدھی گل سی بھی قانون ہے، یہ جڑے دو چار مثالاں نے بشاد تروڑا مکے، اے تکا لایا ہے کہ جڑا نے بھی اے کلی رہ گئی صفت، پھر رولا پہ گیا اندہ موصوف کون سی، پھر انہوں واپس ساتھ کے لے آندہ اڈے تو آجا چھٹی ختم ہو گئی ہے، سنی گل تے تکا لالو کے تعویل کی تھی، اے میں دیکھ تکا شعر کتاب وچ بھی آ رہے جی، اے گل جی، اور جرد و قطیفت اور اخلاق و سیابن کی مثل متاول ہے، جرد و قطیفت اور اخلاق و ثیاب کی مثل متاول ہے، اور جرد و قطیفت اور اخلاق و سیاب کی مثل متاول ہے، ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص كليث وأسد وحبس ومنع لعدم الفائدة۔ بس توجہ جی، قانون نمبر مڈو شڈو، قانون یہ ہے کہ اسم جو مماثل ہو مضاف الیہ کے عموم میں یا خصوص میں، دو اسم جو عموم میں برابر ہیں، جو عموم میں برابر، یا خصوص میں برابر ہے، ان کی آپس میں اضافت نہیں ہو سکتی، ان کی آپس میں اضافت نہیں ہو سکتی، کیا کیا جی، وہ اسم جو آپس میں عموم میں مماثل ہیں مماثل ہیں یا خصوص میں مماثل ہیں، ان دونوں کی آپس میں اضافت نہیں ہو سکتی، یعنی مصداق ایک کے دو مندہ، ان کی آپس میں اضافت نہیں ہو پھر آخ کی دو آنکھیں، اسم ہیں جو عموم میں یا خصوص میں مماثل ہیں، تو ان دونوں کی آپس میں اضافت جائز یعنی نہیں ہے۔ اس اسم کو دوسرے کی طرف مضاف کریں یہ ٹھیک نہیں، مثلا لیس کا معنی بھی ہے شیر، اسد کا معنی بھی ہے، تو اب یہ دونوں یہ لیس مماثل ہے اسد کا عموم میں، جیسے لیس و آسادن اگر اضافت کریں لیس و آسادن تو یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ دونوں کا مصداق ہے کہ اضافت مغیرت کو چاہتی ہے۔ اسی طرح حبس کا معنی بھی روکنا، تو منع کا معنی بھی روکنا، یہ مثال ہے معانی میں سے، وہ مثال تھی آیان میں سے، تو اب ان کی آپس میں اضافت کر دیں حابس المنع یا حابس منعن، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، ہاں جی کیا کہ جیسے مثال پیش کرتے ہیں، جیسے لیس اور اسد، ان دونوں کا معنی ایک ہے شیر، تو اب یہ دونوں آپس میں عموم میں مماثل ہیں، یہ دونوں کا معنی شیر مطلقاً وانے مفترے سے کوئی بھی ہوئے جڑا فرد ہوئے جی پوری جنس، ان میں سے ایک کی اضافت کریں دوسرے کی طرف کس طرح، اسد یا اسد لیس، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح حبس اور منع ان
دونوں کا معنی ایک ہے، روکنا تو یہ بھی عام ہے. یہ بھی عام ہے. روکنا مطلب عام معنی ہے نا، کوئی خاص تو نہیں نا. تو یہاں بھی ایک کی اضافت کریں، ایک کی دوسرے کی طرف یہ جائز نہیں ہے، یعنی حبس المنع یا حبس منع یہ ٹھیک نہیں. نہیں ہے. علامہ ابن عجب علیہ رحمہ نے دلیل دی ہے کہ اضافت کا فائدہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جائے، مضاف الیہ نکرہ ہو تو مضاف نکرہ مخصصہ ہو جائے. جب دونوں ہی پہلے عموم میں برابر ہیں یا خصوص میں برابر ہیں تو ایک دوسرے کو ٹافی لینی نے. جی سمجھ آ گئی؟ جب دونوں ہی پہلے عموم میں یا خصوص سے برابر ہیں تو ایک دوسرے سے کیا لیں گے جی. یہ وجہ ہے کہ یہاں فائدہ کوئی نہیں یہاں. ہاں جی کیا کہیں جی. علامہ ابن حاجب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ ان کی اضافت کیوں جائز فرماتے ہیں، اس لیے کہ مضاف یا اضافت مانوی کا فائدہ کو نہیں. اضافت مانوی کا فائدہ تعریف ہے یا تخصیص ہے، تو چونکہ یہ دونوں برابر ہیں کس میں عموم میں خصوص میں، تو اس میں اب اضافت سے فائدہ نہیں حاصل ہو. سنیو بات، اے شاباش. اور نہیں مضاف کیا جاتا، نہیں مضاف ہوتا اور نہیں مضاف ہوتا اسم، اسم ایسا اسم ایسا جو مماثل ہے مضاف الیہ کے کہ عموم میں اور خصوص میں. خصوص میں دیکھو نا اضافت کرنی نہیں تو انہوں مضاف لے کیوں وقت تھلے لکھا لا تقدیر الاضافت، بے فرض کرو اضافت ہو گئی ہے، ویسے تو اضافت منع ہے نا، تو انہوں مضاف لے کیوں آکے وہ تو بڑھنا ہی کو نہیں انہیں جی. تو بے اللہ تقدیر بے فرض کرو بے اضافت کریے تو پھر یہ بھی ٹھیک نہیں ہے گا. تو مماثل ہے کس کے عموم میں عموم میں اور خصوص میں. سنیں او بے خدرو بہیں طور کے سچا آئے ہر ایک ان دونوں سے، ہر اس پر کے سچا آئے اس پر. دوسرا اے مطلب ہے عموم خصوص برابری دا اے مطلب ہے کہ ایک اسم جیڑی شاید سچا ہوندہ نا دوسرا بھی اس شہد سچا تو برابر ہو گیا نا. اے مطلب ہے لہٰذا یعنی نہیں مضاف ہوگا اسمین مماثلین کا ایک، مماثلین کس میں عموم میں، اور خصوص میں نہیں مضاف ہوگا کدھر دوسرے کدھر. برابر ہے کہ وہ متساوی عین ہوں جیسے انسان اور ناطق، آپس میں اضافت ٹھیک نہیں ہے، یا مترادفین ہوں جیسا کہ لیس اور ان کے آپس میں اضافت ٹھیک نہیں ہے. چلو جیسے لیس اور اسد اور حبس اور منع. وہ بین استور سوالاں دے جواب نے یہ دو مثالیں کیوں دی، ایک کی بڑی کافیہ تے بڑا کٹ کے لکھے ہے، تو ان کا جواب ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا پہلی مثال ہے آیان کی، دوسری مثال ہے معانی. حبس تے منع مصدرہ نے نا تو پہلا عین ہے نا. اچھا جی کیوں نہیں ٹھیک؟ باوجہ عدم فائدہ کے. جی اضافت کی جائے گی. اور ویکھے نا المطلوبہ من الاضافت تو کیڑا فائدہ ہی واہ بالتعریف والتخصیص. بھئی یا مضاف نے معرفت حاصل کرنی کلے کولوں، یا کی حاصل کرنی. سنیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ دوویں جو برابر نے، دوویں تے اپنے آپ کو کیویں معرفت حاصل کرے گا، تے دوویں برابر نے تے اپنے آپ کو کیویں تخصیص حاصل کرے گا. سنیں اے شاباش جی. اور ہاں جی نہیں اضافت کی جائے گی اسم کی ایسا اسم کی جاتے ہو نہ سننا تو لیکن لا یسیر و مضافن بھی او معنی کرو. اور نہیں ہوتا مضاف نہیں ہوتا مضاف اسم، ایسا اسم جو مماثل ہے مضاف الیہ کے عموم میں اور خصوص میں، جیسے لیث اور اسد اور حبس اور منع اپنے فائدہ کے. شابہ. اور نہیں ہوتا مضاف اسم ایسا اسم جو مماثل ہوتا ہے مضاف الیہ کے مماثل ہو ہوتا ہے نہیں ہو. مماثل ہو مضاف الیہ کے عموم میں اور خصوص میں، جیسے لیس اور اسد اور حبس اور منع. جی. وجہ نہ ہونے فائدہ کے. بخلاف كل الدراهم وعين الشيء فإنه يختص به. چلنا جی سوال ہے، اس کا جواب ہے کہ کل دراہم، کل سے مراد بھی وہی ہے، دراہم سے مراد بھی وہی ہے، تو اضافت ہو گئی ہے. عین الشے میں شے کا عین بھی وہی ہے تو شے بھی وہی ہے،
آپس میں اضافت ہو گئی ہے تو دونوں کا مصداق ایک کا اضافت ہو گئی ہے، تو یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی شابہ جی، سوال ہے کہ کل دراہم میں کل اور دراہم دونوں کا مصداق ایک ہے، سائل کل انج، اور عین شیء میں شے کا دونوں شے اور شے کا عین ایک ہی ہوتا ہے، دونوں کا مصداق ایک ہے تو اضافت ہوگی۔ ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ کل عام ہے، الدراہم خاص ہے، عین عام ہے، شے خاص ہے، یہ عام کی اضافت ہے خاص کی طرف، یہ ٹھیک ہے جی۔ اس کا جواب ہے کہ کل عام ہے اور دراہم خاص ہے اور عین عام ہے اور شے خاص ہے، تو یہ کل عام کی اضافت ہے خاص کی طرف اور یہ ٹھیک ہے۔ یہ او ویکھو آشیا او فَإِنَّهُ، یہ فات تعلیلیہ ہے، نظر آ رہے ہیں؟ یعنی بے شک مضاف الیہ نئے مماثل ہوتا کس کے، کس میں، بلکہ یختص، کیونکہ کل عام ہے کس سے اور عین عام ہے، اس لیے کہ کل دراہم کی اضافت سے پہلے جائز ہے کہ کل دا مصداق دراہم ہون، کل دا مصداق دنانیر ہون، جی اے مطلب ہے جی، وغیرہ ہما۔ تو اب اضافت ہوگی عام کی کدھر؟ اے شاباش بھائی، کل کوئی شے بھی ہوئے تو کل ہے، جس نے اضافت کی تو اس کل وچوں ایک ہوندی شے کیڑی ہے؟ دراہم، تو اندے والے اضافت یہ عام کی اضافت ہے کدھر؟ تو یہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنو نا بے عین، یہ موجود پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ شے جو ہے نا، شے یہ صرف موجود پر بولا جاتا ہے، شے صرف موجود پر بولا، شے صرف موجود پر بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی ممکن پر ہے۔ اور جو ہے نا اپنا عین، یہ موجود اور معدوم دونوں پر بولا جاتا ہے۔ کون؟ عین کس پر؟ موجود اور معدوم دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اب دو فرد ہو گئے نا، تو یہ عام ہو گیا، شے کا ایک فرد ہے کون؟ موجود۔ تو اب جب اضافت کی تو سونے ہو یہ اضافت ہے عام کی کدھر؟ تو یہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے ہو؟ پس ہوگا مضاف عام اور مضاف الیہ، پس نہ ہوگی یہ احد المتماثلین کی اضافت کے باب سے دوسرے کی طرف، لہٰذا یہاں مضاف نے مضاف الیہ سے تخصیص حاصل کر لی۔ اس اضافت میں کل سے مراد دراہم، عین سے مراد شے موجود۔ چلو جی، برخلاف کل الدراہم اور عین الشیء، کیونکہ ہر ایک کون؟ کل اور عین مختص ہوا ہے مضاف الیہ کے سبب۔ کیڑا مضاف الیہ؟ الدراہم الشیء، برخلاف کل دراہم اور عین الشیء کے، کیونکہ ہر ایک مختص ہوا ہے مضاف الیہ کے ساتھ، ہاں ہر ایک کے مضاف الیہ کے اپنے اپنے کے ساتھ جی۔ عین الشیء، پس بے شک ہر ایک خاص ہوا ہے مضاف الیہ کے ساتھ سبب سے۔ سنیں اگے جی، وقولہم سعید کرز ونحو پرزن میں کرز ونحوہ متعول۔ متعمل سوال ہے، او بھائی او علم تین قسم ہوں، ایک اسم ہوں، ایک لقب ہوں، ایک کنیت ہوں، تینوں دا مصداق ایک ہی ہوں، سمجھ آئی؟ اے شاباش سے واپس آ۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سعید، اس کا لقب ہے کرز، اس کا نام ہے اور لقب ہے کرز ہے، تو دونوں کا مصداق ایک ہو گیا، کس میں؟ خصوص میں، کہ دونوں دا موضوع ہے ایک خاص جی۔ تو اب عربی جو ہیں وہ اس کی اضافت کر دیتے ہیں، سعید و کرزن، کیا؟
سعید و قرز حالانکہ دونوں کا مصداق ایک ہے، خصوصیت میں دونوں برابر ہیں. جڑا سعید ہے وہ قرز ہے تے جڑا قرز ہے وہ سعید ہے. تے پھر یہ اضافت کیوں ہوگی؟ سانو ہمیں دبکے ماری ہوندے ہو. جی سوال ہے کہ سعید یہ نام ہے سعید یہ اور قرز لقب ہے، لقب ہے، اس سے شخص دا دو دا نہیں، پیو پتر نہیں ہے گے. جی نام و لقب کا مصداق ایک ہوتا ہے. زہر کنیت لقب نا سارے دا مصداق کی کچھ ہے ہوندی. جی جی یہاں پر مصداق ایک ہے لیکن ابھی اضافت کا اس کی اضافت کرتے ہیں سعید، دونوں خصوص میں برابر ہیں، دونوں کا مصداق ایک ہے. تو اضافت کا فائدہ کوئی نہیں حاصل ہوا. سعید نے قرز سے کیا لیا ہے؟ کچھ بھی نہیں لیا. وہ بھی معرف ہے، یہ بھی معرف ہے پہلے. جی سنیں ہی اضافت کیوں کی؟ کہ تو اس کا جواب دیا ہے متاول. ابن اعظم فرماندے نے ساڈے نے صفحیاں تے گن لو تانوں کنی وارے سا تعویلاں دسیاں نے. ہاں جی اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں بھی تعویل ہے. اس میں بھی تعویل ہے. اور ویکھو جی تعویل یہ جواب ہے سوال مقدر سے. وہ یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ سعید تے قرز دو نام ہیں متماثلان عموم اور خصوص میں. ایک خصوص میں متماثل ہیں کیونکہ دونوں علم ہے کس کے، ایک رجل کے اور اضافت کی گئی ایک کی. دوسرے کی طرف حالانکہ تسی اکھینے ہو نہیں جائز اضافت احد واصلین کی دوسرے کی طرف. تو اس کا ابن حاجب علیہ رحمہ نے جواب دیا ہے کہ اس میں تعویل ہے. اور تعویل دی کیوں لوڑ پئی؟ اس لیے کہ جب دلالت کرتی ہے دلیل اس پر کہ نہیں جائز اضافت احد المتماثل. کیڑی دلیل؟ لحاظ میں فائدہ نہیں پڑی کہ دلیل ایڈی لمبی ہوئے تو ہی ٹھیک ہوں جی. لحاظ میں فائدہ دلیل پڑی بے اضافت مان میں فائدہ ہوں جتنے نہ ہو اضافت ٹھیک نہیں. اس لیے کہ جب دلالت کرتی ہے کون؟ دلیل اس بات پر کہ نہیں جائز اضافت کس کی، احد المتماثلین کی دوسرے کی طرف، تو واجب ہے تعویل اس کی تعویل واجب ہے. تاکہ نہ لازم آئے کیڑی شے. او جی اتھے تعویل کے کیتی جے، او جی تعویل کیتی انہاں نوں بلا بلو کے اسی آکھے لایا کی کیتا. ہن سنیا جی ہن کرن کی لگیا، ویکھا سن کی کرن لگیا. تعویل یہ ہے کہ یہ جو مضاف ہے نا سعید، اس سے مراد ہے مسمى اور مدلول. کیا مراد ہے؟ مسمى اور مدلول. اور مضاف الیہ جو ہے کون؟ قرز، اس سے مراد ہے اسم اور لفظ. جب تو نے کہا نا جانی سعید دو قرزن، گویا کہ تو کہا کہ میرے پاس لفظ قرز کا مسمى آیا، میرے پاس قرز کا مسمى مسمى آیا. اے جڑا ہے نا جی، تو یہ اضافت ہو گئی مسمى کی کدھر؟ لفظ کی طرف. سمجھیا؟ لہذا نہ ولم یکن اور نہ اچھا وہ ایک بیس کی تعویل عکس کر دے، عکس نہیں جائز، وہ وکری گل ہے. لیکن یہاں مغیرت ہوگی. کیا مغیرت ہوگی؟ کہ مضاف ہے مسمى، مضاف الیہ ہے لفظ، مضاف ہے تو مسمى اور لفظ غیر غیر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ غیر بس غیرت ہوگی بھائی، نہیں بڑی غیرت ہی ہونی چاہیے تھی. سمجھی گل؟ تو دیا اگل توڑ گل پوری کر لا. بے بالعکس ٹھیک نہیں کہ سعید سے مراد لے لفظ اور قرز سے مراد لے مسمى. کیوں؟ باوجہ ممتنع ہونے اسناد مجیع کے اور شبہ کے لفظ کی طرف، اور نہیں اضافت کی گئی لقب کی کدھر اسم کی طرف، بلکہ بس نہیں کہا گیا کیا قرضو، اس لیے کہ لقب زیادہ واضح ہوتا ہے اسم سے. تو یہ لقب اوضاع اسم سے، پس اضافت اسم کی لقب کی طرف اولا عکس کرنے سے. اور قول عربیوں کا سعید و قرزن، اور اس کی مثال بھئی اور بھی کو لب جائے بھی جتھے بھی اے بھی لقب نو علم اسم نو لقب وال مضاف کیتا ہو تو بھی اے توجیہ کرنی ہے. سنا جی متاول ہے جی. اور عربیوں کا قول سعید و قرزن اور اس کی مثال متاول ہے. اور قول عربیوں کا سعید و قرزن اور اس کی مثال متاول ہے.
وَإِذَا وإذا أضيف الاسم الصحيح وبالملحق به إلى ياء المتكلم فسر آخره والياء مفتوحة أو ساكنة فإن صبر مسئلہ جی، جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی، کس کی؟ یا اضافت کی جائے ملحق بالصحیح کی، بسم اللہ، اضافت کدھر کی جائے؟ یا متکلم کی طرف، کدھر؟ یا متکلم کی طرف۔ تو اب یا کی مجبوری کی وجہ سے صحیح اور قائم مقام صحیح کا آخر جو ہے وہ مکسور ہوگا اور اعراب تقدیری ہو جائے گا، اعراب۔ اور جو یا ہے نا مضاف الیہ، اینو پاویں ساکن پڑھو پاویں مفتوح پڑھو، ان دی صحت تے اثر نہیں پیندا۔ ہاں جی، کیا کہہ جی؟ مصنف علیہ رحمہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اسم صحیح یا اسم جو ملحق ہے، ملحق با صحیح ہے، اس کی اضافت کر دی جائے یا متکلم کی طرف، تو یا متکلم، اب یا کی وجہ سے مضاف کا آخر اس پر کسرہ آ جائے گا، مکسور ہوگا اور اس کا اعراب تقدیری ہو جائے گا، تقدیری ہو جائے گا۔ اور جو یا ہے مضاف الیہ، اس پر فتح پڑھیں یا ساکن پڑھیں، دونوں طرح یہ ٹھیک ہے۔ سنیں اور ویکھنا غلام کی اینو گنڈ دیو یا نال تے غلامی، اتتے آوے جا، اتتے آوے رائے تو، اتتے آوے مرار تو بے، حضرت ایویں نے کیویں آگے آپ کو اجازت ہے غلامی یا غلام میں یا اے صحیح ہو تے دل ون تے زب جو نے کی نے ملحق بھی صحیح نہیں ہے گے بلا ہوئے، اس کو بھی دل وی تے دل وے یا زب جی تے آخر نو کسرہ دینا لے موافقت الیا، لے یہ مضاف لے بنن تو پہلا شرط لا کے آئی سی جی، جی ساڑھے وہ آخر نو کسرہ دینا ہے تو میں تاں جانا ہے ورنہ میں اتکاری ٹھیک ہے جی۔ سنے ہی اے شاباش سے مانا کرو جی۔ اور چوکڑ اشیاء مطلب اے بھی صحیح، اور صحیح کیڑا ہوتا ہے؟ صحیح وہ ہوتا ہے کہ اس کا آخر واؤ یا نہیں کدھر گیا میں اتھی ہے نا، اور نہ ملحق بھی صحیح، کیا کہنے؟ ملحق بھی صحیح، ملحق بھی صحیح۔ اچھا صحیح کون ہے؟ بین اسطور لکھے، صحیح وہ ہوتا ہے جس کے آخر میں حرف علت سمجھیں، اور نحویوں کے کلام میں صحیح واقعہ ہوتا ہے یہی، کیونکہ نحویوں دی باس جڑی ہے نا ان دا تعلق آخر نال ہے، محلے راب آخر ہے، لہذا آخر میں حرف علت نہیں ہے نا تو وہ کی ہے؟ تو اب وہ قائم وہ ملحق بھی صحیح کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر کیا ہو، ما قبل اس کا، جیسے ایشا بس۔ اچھا انہوں صحیح دے نال ملحق کیوں کر دیتا ہے بھی یہ ان دے پتریر لگتا ہے؟ محض ہے ملحق بھی صحیح اس لیے کہ حرف علت تسکین کے بعد نئی سکل اس پر حرکت، حرف علت ہو ما قبل ساکن ہو، اس حرف علت نو پٹھے چوا دے چال لیندہ ہے، یہ پریشان نہیں ہوندہ، کیوں؟ لے معارضات خفت سکون سکل الحرکت، اور اس لیے کہ حرف علت سکون کے بعد مثل ہے، اس کے بعد یہ اس کی مثال ہے جیسا کہ بندہ چپ کر کے سا لے کے پھر منہ کھولے تے بندہ سونا جملہ بول لیندہ ہے، اسی طرح جب یہ سکون کے بعد آتا ہے نا تو اس میں جرت ہو جاتی، اس لیے حرکت اٹھا لیتا ہے جی۔ اور جب اضافت کی جائے اور اضافت کی اسم صحیح کی یا ملحق بالصحیح کی یا متکلم کی طرف تو کسرہ دیا جائے گا، اس اسم کیڑا صحیح تے ملحق بالصحیح کے آخر کو، اور یا مفتوحہ ہوگی،
یا ساکنہ ہوگی. سب اور جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی یا اسم ملحق با صحیح کی یا متکلم کی طرف تو کسرہ دیا رہے گا اسم صحیح یا اسم ملحق با صحیح کے آخر کو، اور یا مفتوح ہوگی یا ساکن ہوگی. اور جب اضافت کی جائے اسم بس صحیح دونوں کی طرح یا اسم ٹھیک. صحیح ملحق میں صحیح کی یا متکلم کی طرف تو کسرہ دیا جائے گا اس کے آخر کو، اور یا مفتوح ہوگی یا ساکنہ ہوگی. دھیان کرو بھائی، کھولو کھولو کتاب جلدی کرو بھائی. پھر وارد ہوا قاعدہ ثانیہ پر. وہ قاعدہ ثانیہ کیا تھا کہ صفت نہیں مضاف ہوتی کدھر اپنے موصوف کی طرف. تو مثل اس کے انتقضا استدلالا بکلامہم. تو پس فرمایا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس کے جواب میں کہ جرد و قطیفتن کی مثل. جرد پرانی شے، فارسی میں کوہنا کی کوہنا، اور قطیفہ کپڑا ہوتا ہے جس کے لیے اتنے کونی ہے وہ کہتے گی وہ جہاں نال چادر جی لگی ہوتی چادر نال اگے بمبل جہ ہوں اگے ہے نا جی. صوبن لہو خمل، فارسی میں اس کو محمل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محمل. اچھا جی سوال، جرد صفت ہے قطیفہ کی اور اضافت کی گئی ہے صفت کی کدھر؟ موصوف کی طرف. اخلاق و سیابن میں اخلاق جمع خالاکن بالفتحتین بمعنی پرانا. یہ صفت ہے کپڑے کی، سیاب کی یعنی سیاب اخلاقن، تو اضافت کر دی گئی ہے صفت کی کدھر اپنے موصوف کی طرف. تو یہ صفت متاول ہے. اور سمجھ آئے بھائی جس لحاظ کرے گا کہ جرد قطیفہ کے قبیلے سے ہے کہ کوئی نہیں بھئی یہاں اضافت ہے صفت کی کدھر موصوف کی طرف. اے مطلب ہونا جتا ہوگا نا بھئی یہ جرد قطیفہ کے قبیلے سے کی مطلب ہوگا. اضافت صرف کی موصوف کی وہ طرف. تھے سوال جواب نہیں کرنا بھی اس کی تعویل کیا ہے، مطلب وہ تھے انہوں سمجھنا ہے بھی اس صفت موصوف نے تو انج معنی سمجھو اندہ سنے تھے گل بھی جتنے انہوں گراوے گا نا کہ جرد قطیفہ ایج. چلو جی توجہ کرے جی، کیونکہ تفسیر وچ بھی کئی باری ہوندا ہے نا بھی اتنے مثلا مسافت صفت دی موصوف وال تو کہندا یہ جرد قطیفہ کے قبیلے سے ہے، تو پھر پتہ ہوئے تو تاں ہی نہیں تو پھر وہ گل گئی رول مل گئی جی. اچھا جی توجہ، تعویل کیا ہے؟ یعنی یہ اضافتیں نہیں ہیں صفت کی اضافت سے اپنے، موصوف کی طرف. بلکہ یہ اضافت بیانیہ کے قبیلے سے ہیں بمعنی من، جیسے خاتم و فداتن، گویا عبارت ہے اخلاقم من سیاب جرد من قطیفتن. بابے رہنے تکل ہے بہنے بڑا ہے بے اصل میں اضافت بیانیہ ہے تو بچ من ہے بچ انہیں کنڈا تروڑ دیتا ہے، اضافت والا کام مکیا جی. چلو جی تکا جو دینا ہے مسئلہ جی. اور نہیں مضاف ہوتا اسم جو مماثل ہو، مماثل دا معنی مساوی ہو. مماثل معنی مساوی، مضاف لے کے کس شے میں؟ عموم میں اور خصوص. کس طرح؟ بائیں طور کے سچا ہے ایک ان کا دوسرے پر. توجہ کرا جی. آگے عام ہے کہ دونوں متساوی ہوں. مصداق میں دونوں دا مصداق ایک ہوئے جیسے انسان اور ناطق، یا دونوں مترادفین اور لفظ دو تے معنی ایک. سمجھا جی؟ مترادفین فی المعنی ہوں. اس لیے علامہ نے مماثل کہا ہے تو مترادف نہیں کہا، تاکہ متساویین فی المصداق تے مترادفین فی المعنی دونوں اس کے نیچے آ جائیں. اچھا جی جیسا کہ لہس اور اسد، جیسا کہ یہ مثال ہے مترادفین کی آیان سے اور جسے سے. جست نہیں جسہ کی جسہ نہیں دا سنے نہیں بے مطلب بدن والی شے وے وہ شیر من الآیان والجسہ تے. پس نہ کہا جائے گا کیا انج نہیں اضافت کرنی بھی کچھ مراد نے. اور حبس اور منع یہ مثال ہے مترادفین کی معانی سے اور کس سے؟ اور حدث نے نہ مصدری معنی. پس نہ کہا جائے گا کیڑی شے. اور جی اتنے اضافت کر دئیے تو پھر کی آدھا مولوی ویس آدھے نا جی ہوا آکے کہ نہ آکے تو فائدہ کو نہیں ہے گا. اتنے لعدم الفائدہ تے من الاضافت، وہ فائدہ کی وہ تعریف ہے اور
اچھا جی فائدہ یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ثانی اول کا عین ہے جو اکو مکو، اور نہیں جائز کہ شے اپنے آپ کو معرفہ بنائے اور اپنے آپ کو مخصص بنا سکتی ہے۔ شاید آپ ہوئی کہ غیر کو تعریف لینی، غیر کو تو جدو آپ تے کیویں ہو سکتے؟ سوال کا جواب برخلاف کل الدراہم اور عین الشیء فَإِنَّهُ کیونکہ ہر ایک نے مختص ہو گیا ہے اس مضاف الیہ کے سبب سے، کیونکہ جائز ہے یہ اضافت باوجود متحد ہونے دونوں کے اس میں کہ سچے آ رہے اس پر ہوں۔ وجہ کی کیوں جائز ہے؟ توجہ بھائی، اس لیے کہ کل اضافت سے پہلے عام ہے، سچا تے دراہم پر بھی اور ان کے علاوہ، اور اضافت کے بعد مختص ہو گیا کس کے ساتھ؟ تو اب یہ اضافت ہے عام کی خاص کی طرف، اور عین اضافت سے پہلے عام تھا، اعتماد رکھتا ہے کس کا؟ اضافت کے بعد یہ خاص ہو گیا کس کے ساتھ؟ وہ موجود کتنے ہوئے آندن، اس لیے کہ لفظ شے نہیں بولا جاتا مگر کس پر؟ تو پس دونوں صورتوں میں مضاف کیا ہے؟ مضاف الیہ، لہذا نہ ہوا یہ اضافت احد المتماثلین الی الآخر کے قبیلے سے۔ فرماندے نے تھے کہ بحث مقام ہوندی گنجائش نہیں رکھدا تے شرح جامی دی انتظار کرو۔ اور سوال نمبر مڈو شڈو، اور جب وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر کہ عربیوں کا قول سعید و کرزن کی، سعید و کرزن یہ دو نام ہیں متماثلان ہیں کس میں؟ وہ دونوں دا مصداق ایک کے، اس لیے کہ دونوں علم ہیں کس کے لیے؟ بھئی اے جڑا ہے نا سعید ہوندا بیرا نا رکھیا سی تو کرز جڑا ہوندا لقب ہے جی، تے باوجود ہے کہ اول کیا ہو گیا ہے؟ مضاف ہو گیا ثانی کی طرف۔ پس جواب دیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ قول عربیوں کا سعید و کرزن، اور اس کی مثل کون؟ ان ترکیبوں سے جہاں اسم کی اضافت ہے کدھر؟ وہ اسم جڑا نہ رکھیا ڈیڈی جان نے انہوں اسم آن دینے، یہ تھے وہ مرادی کہ بے اضافت کی جائے اسم کی کدھر؟ اے مراد نہیں، آج جڑے سارے نے جی سمجھائیے آپ۔ پس سعید نام ہے رجل کا اور کرز لقب ہے اس کا مشہور، تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سارے کیا ہیں؟ متعول، او کی تعویل ہے بائیں طور کے مراد اول سے او جڑا ہونے نا اس سے مراد ذات مسمى بسعید، ثانی سے مراد لفظ جو مؤلف ہے کس سے؟ کاف را زا سے کھول کے گل کی تھی، اس کو مراد لفظ ہے۔ پس مانا آیا میرے پاس سعید کرز، مانا کیا ہے؟ پس آیا میرے پاس وہ شخص جس کا لقب کرز ہے، جس کا انج، تو پس وہ حقیقت میں اضافت ہے شے کی کس کی طرف؟ اپنے غیر، اس کے غیر کی وجہ اس شے کی اضافت ہے کدھر؟ اپنے غیر کی طرف یار۔ بسم اللہ دلیل، اس لیے کہ لفظ کا مفہوم غیر ہوتا ہے لفظ کے، سنیں ہی، اسم کا مسمى اسم کا غیر ہوتا ہے۔ تیتھی یہ گل بڑھائی کہ نہیں بڑھائی؟ پس دونوں کیا ہو گئے؟ نہ کہ سوال ایکس کر دو، ہاں جی اتھے اسم دی اضافت کر دو کہ نہ لقب دی اضافت کر دو، کرزو سعیدن کہہ دو پھر کہیں ہونے لگے، اور نہیں ولم یکن، اور نہ ہوگی تعویل کس کے ساتھ؟ عکس کے ساتھ۔ بھائی نہیں اضافت ہومی روے الٹا دیو، بھائی سعید سے مراد لفظ لے لیں، کرز سے مراد مسمى لے لیں، انج ہو جائے تا کیے بائیں طور کے کہا جائے کہ مراد سعید سے کیا ہے؟ لفظ، اور کرز سے مراد، یہ بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہ نسبت کرتے ہیں اول کی طرف اس شے کی کہ نہ صحیح ہو نسبت اس کی الفاظ کی طرف، کالا نہ جیسے کہ سعید و کرزن، ضرب تو سعید کرزن، اور نئی اضافت کرتے کس کی؟ لقب کی اسم کی طرف، اور نہیں کہا جاتا کیا کرزو، اس لیے کہ لقب کیا ہوتا ہے؟ پس اضافت اسم کی لقب کی طرف اولا ہے عکس کرنا۔ اچھا جی ہون کی شروع ہون لگا ہے جی، ہون شروع ہون لگی جی تو پھر نہیں
جب کہ فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ اضافت کے احکام سے باعتبار لفظ کے اور معنی کے، دونوں بیان ہوئی نا، کون نہیں ہوئی ہیں؟ اب شروع ہوتے ہیں اضافت کے احکام میں باعتبار اعراب کے، اور مضاف دا اعراب تے اپنے عامل دے مطابق ہونا ہے، تے دے پچھلے پاسوں انہاں کی اشر کیتا ہے اندہ کندہ مضاف دا کنے مضاف لے نے اندہ کی اشر کیتا جی، وہ دس دن تانے جی سنے ہی تو پس فرمایا جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی، کس کی؟ اسم صحیح کی، اور مراد صحیح سے ناویوں کی اصطلاح میں وہ اسم ہوتا ہے کہ نہ ہو اس کے آخر میں کیڑی شے، او جی وچ تے پہلے تے تانوں کوئی لوڑ نہیں، کہتے ساڈی غرض نہیں ہے کہ وہ صرفی جان صرفیاں دا کم جانے، اس لیے کہ نظر نحویوں کی کدھر ہوتی ہے؟ پس جیسے وعدن زیدن یومن صرفیاں کو پوچھے تو انہوں نے تو اور گلاں نے، اے سارے انہاں دے نزدیک کی نے، کیونکہ دال دال تے میم اے سارے حرف علت نہیں ہے، سن دے ہو اے شاباش برخلاف بصریین کے او آندے نے وعدن مثال ہے، زیدن نجوف ہے، یومن لفیف ہے کہ کوئی نہیں، اے شاباش یا ملحق بے ہی ہو، یعنی اسم جو ملحق ہے کس کے ساتھ، مراد اسم ملحق بھی صحیح سے وہ ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو، ماں قبل دونوں کا، جیسے لوٹا تے ارنی، دلون تے زبجن، دلون تے، اچھا جی حکم کیا ہے جب اضافت کی جائے اسم صحیح کی یا ملحق بھی صحیح کی، کدھر اضافت کی، کیا مطلب، یعنی ہو جائے وہ اسم صحیح یا ملحق مضاف کدھر، اور جیسے غلام سے، دلو سے، زبج سے، تو کرنا کیا ہے، حکم کیجئے انہوں نے پھر کی آخنا ہے جی کوسیرا آخر ہو، یعنی اس اسم کا آخر جائے وہ کیا ہو جائے گا، اگرچہ اس کا عامل کیا ہو، اب اعراب تقدیری ہو گیا، انہ درجے یاد پس کہے تو جانی غلامی و دلوی و زبجی، رائے تو غلامی و دلوی و زبجی، مرر تو بے غلامی و دلوی و زبجی، پس ہوگا اعراب غلام دلو زبج کا تینوں حالتوں میں کیڑا، جیسا کہ گزر گیا ہے او علامہ کے قول کافیے میں، وَالتَّقْدِيرُ فِي مَا تَعَذَّرَ، یاد آیا کہ تقدیری راب اس میں ہوتا ہے جس میں لفظی راب متعذر ہوتا ہے، وہاں مثال دی تھی کا سن و غلامی مطلقاً، تینوں حالتوں میں سنیوں گل انہیں ہی پڑھے، اچھا اور یا یعنی جو یا متکلم ہے چودھری ہے، یہ جیسا کہ غلامی میں جائز ہے یہ کہ ہو وہ یا کیا شے مفتوح ہو تلفظ میں، پس کہے تم وجہ کی اس لیے کہ اصل کلمے میں وہ کلمہ جو ہو کس پر، اس میں اصل یہ ہے کہ وہ متحرک ہونا چاہیے، جیسے کہ کاف تشبیہ متحرک ہے کہ کوئی نہیں، کلی واو عطفہ متحرک ہے کہ نہیں، کلی فا تی بھی تو کلی یا ہے، اور بس باقی یہ ہے کہ جو اکیلا اس کو حرکت دینی ہے نا جی تو وہ حرکت خفیف دی جاتی ہے، تو اور اصل وہ جو مبنی کیا جائے حرکت پر، اصل یہ ہے کہ اس کو مبنی کریں کس پر، کیوں، خفت کے لیے، وجہ نہیں خفت کے لیے تاکہ حرکت خفیف ہو جی، اس واسطے کہ کیتا ہے یانو یاد فتح دینا ٹھیک ہے، او ساکناتن، او یعنی جائز ہے یہ کہ ہو یا کس لیے، پس کہے تم یا کہ، اور اکثر استعمال یہی ہے غلامی بنسبت غلام میں یا کہ، سنیں